آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. ہم پڑھیں گے افسیو چھٹا باب اور اس کی 10 آیات، 10 سے 11 بلکہ 10 سے 20 آیات تک ہم پڑھیں گے. اس طرح لکھا ہے: غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راز بازی کا بکتر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو. اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، اور میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کے بید کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. تو اس حوالے کو ہم یہ عنوان دے سکتے ہیں کہ روحانی جنگ کے لیے ہدایات. پالوس ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو ہماری جنگ ہے یہ عام جنگ نہیں، جیسے کہہ لیں کہ جیسے ان دنوں میں اسرائیل اور فلسطین کی جنگ ہے، تو وہ خون کی جنگ ہے، خون اور گوشت کی جنگ ہے. یہ جسمانی جنگ نہیں، بلکہ پالوس جس جنگ لڑائی کا ذکر کر رہا ہے وہ ہے روحانی جنگ. اس کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے اور ہمیں اس سے خبردار رہنا ہے. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو اور دوسری آیت میں لکھا ہے خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے برے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. پہلی آیت میں خداوند کہا ہے اور دوسری آیت میں خدا کہا ہے. تو نئے عہد نامے میں زیادہ تر خداوند لفظ یسوع کے لیے استعمال ہوا ہے اور خدا لفظ خدا باپ کے لیے. جیسے اسی کتاب کی اسی خط کی آخری یا سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے اس میں ہے کہ خدا باپ اور خداوند یسوع کا فضل. تو وہاں سے بھی واضح ہے کہ خدا باپ کے لیے اور خداوند یسوع کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اور اگر لوکا 18 باب پڑھیں تو وہاں پر بھی یہ فرق واضح کیا ہے کہ جب بے انصاف قاضی کی تمثیل ہے تو اس میں ہے کہ لکھا ہے وہ نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی پرواہ کرتا تھا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس بیوہ کا ضرور انصاف کروں گا. تو آگے لکھا ہے اور خداوند نے انہیں سکھایا اس تمثیل سے. یسوع کا جب ذکر آتا ہے وہاں خداوند، ویسے خدا باپ کے لیے خدا لفظ، جبکہ دونوں لفظوں کا مطلب مالک آقا ہے اور دونوں ہی کا مطلب پالنے والا، تخلیق کرنے والا مطلب ہے. اس لیے جو دوسری بات یہاں سے ہم سیکھتے ہیں غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. تو خداوند یسوع کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ قائم رہا، ثابت قدم رہا. حالانکہ متی 22 باب کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ
ہرودیوں نے، صدوقیوں نے، اور جو قوم کے رہنما تھے، فقی فریسی تھے، اور پوری قوم نے، یہودی قوم نے بھی بڑی مخالفت کی یسوع کی. اور پھر بچپن سے ہی اگر دیکھیں تو ہیرودیس بادشاہ بھی یسوع کی بڑی مخالفت کرتا ہے، اور اس نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروا دیا. اور پھر شیطان کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا 4 باب میں لکھا ہے کہ شیطان یسوع کو آزماتا رہا، اور کچھ عرصے کے لیے وہ اس سے جدا ہوا. نہیں تو وہ مختلف، جیسے ہیرودیس ہی کو کہہ لیں کہ اسے استعمال کیا، تو شیطان مختلف لوگوں کو یسوع کے خلاف اور ہمارے خلاف بھی استعمال کرتا ہے. تو لکھا ہے کہ غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو. جیسے یسوع قائم رہا، ثابت قدم رہا، ہمیں بھی قائم رہنا ہے، مضبوط بننا ہے، برداشت کرنی ہے، اور خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. تو ابلیس ہمیں طرح طرح سے آزماتا ہے، منصوبے بناتا ہے، اور اپنے لوگ جو برے لوگ ہیں ان کی اسے پرواہ نہیں، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ طرح طرح کی آزمائش، طرح طرح کے مسائل کھڑے کرتا رہتا ہے. لیکن پالوس رسول کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس کے برے منصوبوں میں قائم رہنے کے لیے، ہمیں بچنے کے لیے ہمیں قائم رہنا ہے. تو آگے ہے، کیونکہ ہماری جو جنگ ہے، لڑائی ہے، وہ خون اور گوشت کی نہیں ہے. اور جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض لڑائییں جو جسمانی طور پر ہیں وہ جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، خون گوشت کی کشتی ہوتی ہے. لیکن جو ہماری جنگ ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور حکومت والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. حکومت والوں، اختیار والوں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. تو پالوس رسول اس شیطان کے درجات یا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں ان الفاظ سے تقسیم کر رہا ہے. اور وہ شیطان جس کا حزقیل 28 باب میں ذکر آتا ہے کہ جب اس نے گھمنڈ کیا خدا نے اسے آسمان سے زمین پر گرا دیا، تو اس کے ساتھ جو فرشتے بھی تھی وہ بھی گرا دیے گئے. اب وہ جو شیطان ہے اس نے اپنے فرشتوں کے، نافرمان فرشتوں کے انہیں اختیار دے رکھے ہیں. وہ حکومتیں کرتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور انہیں تاریکی کے حاکم، شرارت کی انہیں روحانی فوجیں کہا گیا جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس آسمان پر تو نہیں جہاں پر خدا یسوع مسیح ہے، لیکن وہ بہت بلندیوں پر ہے اس کی رسائی، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ ہمیں گمراہ کرے، ہم دعا نہ کریں، ہماری دعائیں آسمان تک نہ پہنچ پائیں. اور آسمان پر بھی کیونکہ وہ روح ہے نا، بد روح ہے، تو وہ نظر تو نہیں آتی، لیکن وہ بلندیوں پر بھی، اس دنیا میں بھی اور دنیا کے نیچے تک بھی اس کی رسائی ہے. اس لیے ہمیں اس انسانی دشمن سے بچنا ہے، محتاط رہنا ہے. اور اس واسطے لکھا ہے، اس واسطے خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. اس واسطے خداوند کے سب ہتھیار باندھ لو. تو آگے جو آیت ہے اس میں پالوس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہتھیار ہیں، تاکہ جب کوئی برا دن آئے، جب کوئی آزمائش آئے. کبھی کبھی آزمائش، دکھ بہت ہی سنگین قسم کے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لوگ یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، اور
ایسی راہوں کو اختیار کر لیتے ہیں جو ہلاکت تک انہیں لے جاتی ہیں. اور یہ مثال کی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ بعض ایسی راہیں ہیں جو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں. تو آگے لکھا ہے پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لے کر قائم رہو تاکہ تم ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو. جیسے پہلے کیونکہ پالوس رسول جب خط لکھ رہا ہے اس وقت جو ایک سپاہی یا فوجی ہوتا تھا وہ اس کی تصویر پیش کر رہا ہے. جیسے کہ کمر کس لو تو کمر بیلٹ کے ساتھ پٹکے کے ساتھ کسا جاتا ہے, باندھا جاتا ہے تاکہ کوئی کپڑا ادھر ادھر اٹک نہ سکے, چست رہنے کو پیش کرتا ہے. اور راست بازی کا بختر لگا کر, اور جو وہ جنگی سپاہی مرد ہوتے تھے وہ ایک ایسی جیکٹ پہنتے تھے جس سے تیر, برچھی, تلوار اثر نہ کرے, جسے آج کل کہتے ہیں بلٹ پروف جیکٹ. تو یہ بختر ہے اور پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر. تو پالوس ہمیں یہ ہدایت کر رہا ہے کہ ہمیں صلح کا پیغام لے کے جانے والے بننا ہے, جبکہ جو ان کے جوتے ہوتے ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے ہیں, بڑے مضبوط, پائیدار, چاہے پتھریلی زمین ہو, کیچڑ ہو یا کانٹے ہوں, تو ان جوتوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بڑے مضبوط ہوتے ہیں. لیکن پالوس کہتا ہے کہ ہمارے پاؤں, ہماری جوتیاں, ہمارے قدم کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہ جائیں, بھاگیں, بلکہ صلح کرنے کے لیے ہم جائیں, پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر, اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لے کر قائم رہو. سپر جیسے بڑا توا کہہ لیں, بڑی پرات کہہ لیں, اور اس کے پیچھے ہینڈل لگا ہوتا ہے سینٹر میں, اور اسے ایسے کر کے پکڑا جاتا ہے, اور جو ذرا بختر شخص ہوتا ہے, جو جنگی مرد ہوتا ہے, وہ اس سپر ڈال سے اپنے آگے کرتا ہے تاکہ کوئی تیر, کوئی تلوار, کوئی نیزہ اسے نہ لگے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تاکہ تم شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکو. شریر ابلیس ہم پر طرح طرح سے حملے کرتا ہے. تو شیطان ابلیس جانتا ہے کہ میری کیا کمزوری ہے, آپ کی کیا کمزوری ہے, تو وہ ہر ایک کی زندگی میں ایسی آزمائشیں لاتا ہے جو اس شخص کی کمزوری ہوتی ہے, اور اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ اس گناہ میں گر جائے. اس لیے ہمیں شریر کے جلتے ہوئے تیروں کو سمجھنا ہے اور ان کا مقابلہ کرنا ہے, قائم رہنا ہے. پھر پالوس ایک اور بات کہتا ہے کہ نجات کا خود ایک ایسی ٹوپی ہوتی تھی جو لوہے کی ہوتی, جس میں سے صرف آنکھیں ہی دکھائی دیتی تھی, گردن بھی, گلا بھی اس سے ڈھکا ہوتا تھا تاکہ سر, گردن, آگے پیچھے سے کوئی وار کرے تو اس پہ اثر نہ ہو. وہ ایسی ٹوپی یا نجات کا جسے خود کہا گیا ہے, وہ ایسی ٹوپی ہوتی ہے. اور پھر روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو. اور ہر جنگی شخص کے پاس تلوار ہوتی ہے جو جنگ پہ جاتا ہے, تو وہ اسی طرح کہتا ہے روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے. تو وہ خدا کے کلام کو روح کی تلوار کہہ رہا ہے, جبکہ وہ ان ساری جو ہے چیزیں ہیں جو ایک جنگی مرد استعمال کرتا ہے, انہیں کسی نہ کسی روحانی صفت, خوبی کے مشابہ ٹھہراتا ہے کہ ہم میں یہ
صفت ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ پہلی کیا ہے کہ سچائی سے کمر کس کر، تو ہم میں سچائی ہونی چاہیے، ہم سچائی پر قائم رہنے والے ہوں۔ اگر کوئی مشکل دکھ آئے تو یہ نہیں کہ ہم جھوٹ کا ساتھ دینے والے بن جائیں۔ اور غالباً زبور 11 میں لکھا ہے سچائی پر قائم رہو، کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے اور صادق اس کا دیدار حاصل کریں گے۔ خدا صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، اور جو سچے لوگ ہیں وہی اسے دیکھیں گے، اس کے ساتھ رہیں گے۔ اور یہ لکھا بھی ہے یوحنا کی انجیل میں کہ سچائی پر قائم رہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہمیں خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو سچائی پر قائم رہنا ہے، اور راست بازی کا بختر لگا کر، جیسے وہ جیکٹ پہنتے ہیں دفاع کے لیے، ہم محفوظ ہوتے ہیں خدا کی راست بازی سے، خدا کے یسوع کے کفارے کے وسیلے سے ہم پاک ٹھہرائے جاتے ہیں، ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، اور پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب اب کسی کے پاس جانا ہے جو اس کے لوگ کہلاتے ہیں، تو ہمیں انتقام لینے نہیں جانا، بلکہ ہمیں صلح کرانے جانا ہے، پاؤں میں صلح کی تیاری کے جوتے پہن کر ہمیں خوشخبری دینے والے بننا ہے۔ اور ایمان کی سپر، صلح بھی ہو، ایمان بھی ہو، سچائی بھی ہو، راست بازی بھی ہو، اور نجات بھی ہم نے پائی ہو۔ ہم نجات پاتے ہیں یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے، اور اس کے ساتھ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ ہمیں خدا کے کلام کو سننا، پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ روح کی تلوار وہ خدا کا کلام ہے، جب ہم اسے پڑھیں سنیں گے نہیں تو اس کی باتیں ہمارے ذہن میں کیسے ہوں گی؟ اس لیے سننا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور آگے لکھا ہے اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو، تاکہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا کرتے منت کرتے رہو، اور سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو۔ تو ہمیں سب مقدسوں کے لیے، عالمگیر کلیسیا کے لیے بوجھ سے دعا کرنی ہے، چاہے کوئی ایماندار کہہ لے 7 سمندر پار کیوں نہیں، تو اگر وہ مسیح میں ہے تو اس کے لیے بہت سی مشکلات شیطان کھڑی کر سکتا ہے۔ ہمیں ان سب کے لیے دعا کرنی ہے، چاہے ہم انہیں ملتے نہیں، دیکھتے نہیں، ہمیں سب کے لیے دعا کرنی ہے اور جاگتے رہنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کبھی سونا ہی نہیں، بلکہ ہوش میں رہنا ہے، خدا کے کلام سے پیوست رہنا ہے، دعائیہ زندگی کو اپنانا ہے، اور یہ لکھا بھی ہے دعا میں اور منت کرتے رہو۔ اور پھر پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرو، تاکہ بولنے کے وقت کلام کرنے کی مجھے توفیق ہو، تاکہ جب خوشخبری کے بید کو بیان کروں تو دلیری سے کر سکوں۔ وہ دیکھیں جب اس نے یہ خط لکھا، اور تیموتھیوس کا دوسرا جو خط ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، اور کہ وہ میں نے اچھی کشتی لڑ چکا، تو وہ ان باتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ تو وہ مرنے کے قریب ہے، پھر بھی جب اسے موقع ملتا ہے قید میں ہوتے ہوئے بھی، تو وہ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کے کلام کو بیان کرتا ہے۔ ہم بھی یا میں بھی یا کوئی بھی خدا کا خادم ہے، جب اسے موقع ملے تو بڑے بوجھ کے ساتھ تازہ مؤثر کلام پیش کرنا چاہیے، تاکہ لوگ برکت پائیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے جس کے لیے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں
اور یہ حقیقت ہے کہ وہ زنجیروں سے اسی لیے جکڑا گیا تھا کیونکہ وہ انجیل کی منادی کرنے والا تھا، اور جس کے لیے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی، قاصد، پیغام دینے والا ہے۔ اور اس نے جب یسوع اس پر ظاہر ہوا، کہہ رہے اعمال 9 باب میں، تو اس کے بعد اس نے ساری زندگی مسیح کی انجیل کے لیے، منادی کے لیے وقف کر دی، تو جس کے لیے وہ کہتا ہے میں زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو اس دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ پھر وہ دوبارہ کہتا ہے کہ میں اس کو ایسی دلیری سے بیان کر سکوں جس کا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے۔ تو بعض لوگ یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں تو کلام نہیں سنا سکتا، تو آپ اپنے بول چال، کردار، زندگی سے یہ ظاہر کرتے ہیں، یہ دکھاتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی کلام نہیں بھی سناتا تو کوئی بات نہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض ایسے لوگ ہیں شکل و صورت کے وہ اچھے ہوں گے لیکن ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ان سے بات کرنا نہیں پسند کرتے۔ تو جو مسیح کی صفات ہیں وہ ہماری زندگی سے نظر آنا لوگوں کو شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا، ملنا، بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح بیان کروں، اس دلیری سے بیان کروں جس طرح بیان کرنا مجھ پہ فرض ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ فرض ہے۔ تو جو خادمین ہیں انہیں بھی اس دلیری سے بیان کرنا ہے تاکہ وہ بہت سے لوگوں کو خدا کے لیے، خدا کے گلے میں شامل کر سکیں، مسیح یسوع کے لیے لوگوں کو جیت سکیں۔ اور اس موقع پر نئے سال کا بھی شروع ہی ہے، تو میں نے اس پیغام کو اس لیے ضروری سمجھا کہ شیطان ہمیں طرح طرح سے آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم مسیح میں نہ رہیں، اور تاکہ ہم خدا کے لیے پھل نہ لا سکیں، تاکہ ہم اس کے لیے لوگوں کو جیت نہ سکیں، اور وہ اس لیے وہ ایسی حربیں استعمال کرتا رہتا ہے۔ لیکن ہمیں شیطان کے حربوں کو سمجھنا ہے، برداشت کرنی ہے، اور اس سال ہم نے یہ عہد کرنا ہے دل سے کہ ہم اس کے لیے پھل لائیں گے، اس کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اور بہت سے لوگوں کو خداوند کے لیے جیت سکیں گے۔ خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے، آمین۔